السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر روز کی میں وحید حسین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، جو ڈیولپمنٹس سیاست کے منظرنامے پہ ہو رہی ہیں، اس کے اوپر یقین طور پہ بات کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے خورشید شاہ صاحب نے ایک جواب دائر کیا تھا، کیونکہ 28 تاریخ دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت کو کہ آپ الیکشن کمیشن کہ جو پرماننٹ چیئرمین ہیں ان کی تعیناتی کریں، کیونکہ پچھلے اگست سے یعنی 2013 اگست سے یہ پوزیشن خالی ہے اور اس کو فل کیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج نے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو اپنا کام ہے وہ بھی سفر کر رہا ہے، اس کے اندر ریفارمز ہیں، اس کے اوپر جو باقی جو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں اس کا کام بھی سفر کر رہا ہے، اور دوسری جانب سپریم کورٹ کا ایک معزز جج اگر وہاں پہ چلے گئے ہیں تو سپریم کورٹ کا کام بھی سفر کرتا ہے، لہٰذا آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ اور انہوں نے 13 تاریخ جو ہے آئندہ جو ماہ ہے اس کی ایک ڈیڈ لائن دی ہے گورنمنٹ کو کہ آپ پرماننٹ الیکشن کمیشن کے چیئرمین جو ہے ان کو، کمشنر جو ہے آپ ان کو تعینات کریں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے سراج الحق صاحب کے حوالے سے بھی کہ آپ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنا جو ہے اس کو چھوڑ دیں اور آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ تبدیلی کے ساتھ ہیں یا سٹیٹس کو کے ساتھ ہیں۔ نیچرلی یہ ایک حیران کن قسم کی سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ اتحادی بھی ہے کے پی کے میں، اور سراج الحق صاحب کا جو ایک کردار رہا ہے پچھلے اگر ہم دیکھیں 70-75 دنوں میں جب سے یہ دھرنا وغیرہ شروع ہوا تھا، تو انہوں نے ایک بیلنس قسم کی پالیٹکس کی، انہوں نے کوشش کی کہ دونوں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یعنی پارلیمنٹ کے اندر گورنمنٹ اور ان کے اتحادی اور عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب کے درمیان کوئی ایک ماحول جو ہے اس کو بہتر کیا جائے، اور ریکانسیلیشن جو ہے اس کے پروسیس کو انہوں نے ہیڈ کیا، جرگہ بنایا، اور اس کے وہ ہیڈ تھے، اور کافی دفعہ انہوں نے اس میں ایک پازیٹیو کردار بھی ادا کیا۔ لیکن عمران خان صاحب کی اس سٹیٹمنٹ سے اب دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے آگے چل کے وہ کس قسم کی پالیسی اختیار کرتی ہے۔ کے پی کے سے ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ آفتاب شیرپاؤ صاحب جو ہیں وہ انہی وجوہات پہ حکومت سے بھی علیحدہ ہو گئے، یا پھر پی ٹی آئی نے ان کو کرپشن کیسز کے حوالے سے علیحدہ کر دیا تھا۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ ایک سلوگن بن گیا تھا، وہ گلو بٹ کا جو کیریکٹر تھا، لاہور میں جو کچھ ہوا تھا وہاں پہ پیٹ کے لوگوں کے ساتھ، ان کو بھی آج 11 سال کی سزا ہوئی ہے کورٹ کی جانب سے، اور 1 لاکھ روپے ان کو جرمانہ ہوا ہے۔ لیکن وہ نیچرلی جو سپیریئر اپر کورٹ ہے، ہائی کورٹ میں جا کے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر دوبارہ سے ریویو کی بھی ایک وہ کریں گے لوگ، ان کے جو لواحقین ہیں۔ بٹ دی ایکچوئل ایشو از کہ جن پولیس کے آفیسرز نے اور پولیس کے لوگوں نے جن لوگوں کو وہاں پہ ہلاک کیا، اور جو سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر ڈالا گیا تھا، اس حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی، اور ایک شخص کو جس نے گاڑیوں کے شیشے توڑے اور پولیس کی سپرویژن کے اندر اس کو سزا دی گئی، یہ بھی ایک یعنی سوالیہ نشان ہے ہمارے اس پورے سسٹم کے اوپر، ان تمام معاملات کے اوپر۔ اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے یہ بات بھی کر لوں کہ ایک خوشی کی خبر بھی ہے۔ نیچرلی ہم پالیٹکس کے اندر وہ باتیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کا بلڈ پریشر، شاید لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ زیادہ ہو جاتا ہے، کچھ آپ سافٹ قسم کی نیوز بھی بتایا کریں۔ یونس خان صاحب نے آج آسٹریلیا کے ساتھ جو میچ ہو رہا تھا 30वीं سینچری انہوں نے بنائی، اور 90 سال کا ایک ریکارڈ تھا۔ اس سے پہلے ہربرٹ سوکلف تھے انگلینڈ کے ایک بیٹسمین 1924-25 میں، اور انہوں نے یہ ایک ریکارڈ قائم کیا تھا، اور انہوں نے آج ریکارڈ توڑ دیا۔ نیچرلی ایک نوجوانوں کا، پبلک کا انٹرسٹ ہے، یہ ایک خوشی کی خبر ہے ہمارے لیے۔ لیکن ہم سیاست کی طرف آئیں گے، کیونکہ کرکٹ میں بھی جب سیاست آتی ہے تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ کرکٹ کو سیاست سے دور رکھا جائے تو شاید ہمارے پلیئر اچھا پرفارم کرتے رہیں۔ بات کرنے کے لیے ان موضوعات پہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں داور خان کنڈی صاحب، آپ رکن قومی اسمبلی کے اب تک تو ہیں، پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے، رہنما پی ٹی آئی کے، بہت بہت شکریہ جی آپ تشریف لائے۔ اور جناب محمود بشیر ویگ صاحب، چیئرمین ہیں آپ اسٹینڈنگ کمیٹی لا، جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس، پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی رہنما، سینئر رہنما ہیں، بہت بہت شکریہ جی آپ کا ویگ صاحب۔ اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں ناظرین صاحبزادہ طارق اللہ صاحب، آپ رکن قومی اسمبلی کے اور جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی طارق اللہ صاحب۔ بات کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں۔
کیا ایسی بات کی ہے سراج الحق صاحب نے کہ عمران خان صاحب ان سے بھی ناراض ہو گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے تو بس آج ویسے ہی پڑھا ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے دی ہے اور اس پہ بہت ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اس پہ میں نے پوچھا، صرف ڈان اخبار میں ایک خبر شائع ہے، بعض اور اردو کے اخبارات میں نہیں تھی یا کسی اور بڑے اخبار میں ہم نے نہیں پڑھا تھا، لیکن ابھی میں نے نیٹ پہ دیکھا تو وہ بیان جو اس طرح دیا تھا کہ بس یہ اسی طرح تھا. لیکن میں نے سراج الحق صاحب کو اور ملانے کی کوشش کی لیکن وہ مجھے نہیں ملا، ورنہ میں خود ان سے کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ آیا واقعی آپ. لیکن آپ کے ایک اسپوکس مین ہیں شمسی صاحب، انہوں نے جو میسج کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بیان کو یعنی مس کوٹ کیا ہے، مس کوٹ کیا پرنٹ میڈیا. لیکن اس کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب عمران خان صاحب نے یہ بات کہی، وہ اب صرف ایک اسٹیٹمنٹ کی تو بات نہیں ہو سکتی، بات لمبی ہو جاتی ہے. یہ سلسلہ نے بہت طول پکڑا، وہ طول پکڑا اس لیے کہ 2-3 مہینوں سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے. اور لیکن آپ لوگ تو اچھا کام کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کے امیر صاحب ہمارے سراج الحق صاحب نے جو رول ادا کیا ہے وہ سارے ملک انشاءاللہ اس پہ ابھی تک اچھی کمنٹس بھی دے چکے ہیں اور اس کے قائل ہے کہ سراج الحق صاحب نے دونوں کو آپس میں ملانے کی اور اس جمہوری نظام کو ڈیریل ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے ایک اپنا کردار ادا کیا ہے. لیکن عمران خان صاحب اس کو نہیں مانتے، اس نظام کو نہیں مانتے جس کو آپ لوگ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب اگر نہیں مانتے تو اپنی جگہ اس کو وزیر اعظم، تو پھر انہوں نے اسی تناظر میں کہا ہوگا نا کہ آپ کے پی کے میں ہمارے ساتھ ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے. وزیر اعظم بنانا ہمارے بس کی بات ہے نہیں، اور جب وہ الیکشن میں حصہ لے لے پراپر. خٹک صاحب کو وزیر اعلیٰ تو آپ لوگوں نے ہی مل کے بنایا ہے، تو یہاں پہ وزیر اعظم کہتے ہیں جی ان کو بنانا ہماری بس کی بات نہیں ہے. الیکشن میں نیکسٹ الیکشن میں انشاءاللہ اگر وہ اسی طرح کر لے تو آ سکتا ہے. لیکن اب جو صورتحال ہے اس کو ہم کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی بھی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں. اگر انہوں نے زیادہ یعنی سراج الحق صاحب کے بارے میں جو کمنٹس کی ہے، لیکن ان کی طرف سے ہمیں یہ ہدایات ابھی میں نے جو ٹی وی پہ سنا کہ میں اپنے جماعت کے ذمہ داران کو کہ اس بیان پہ آپ کوئی کمنٹس نہ کریں. تو کم از کم ہم اپنا جماعت ایک منظم اور ہم اپنے امیر کے ماتحت لوگ ہیں، تو ان کی بات کو سنتے ہوئے ہم اس بات پہ زیادہ کمنٹس کرنا نہیں چاہتے. انشاءاللہ ابھی مجھے عنایت اللہ صاحب سے ان کا ٹیلی فون آیا تھا کہ وہ آپس میں ٹیلی فون پہ سراج الحق صاحب عمران خان صاحب ٹیلی فون کے لیے کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو انشاءاللہ اس کا ایک حل. پہل کون کر رہے ہیں؟ سراج صاحب کر رہے ہیں؟ نہیں، مجھے تو عنایت اللہ صاحب نے بتایا کہ پرویز خٹک صاحب نے ٹیلی فون کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی دونوں کی ایک میٹنگ کراؤں. اچھا، تو یہ میٹنگ کب آج کل میں ہو جائے گی؟ یہ پتہ تو نہیں، بہرحال بیٹھ کے. اچھا، یہ مطلب یہ ریکانسیلیشن کے لیے میٹنگ آتے ہوگی؟ رہتے ہیں ایسے بیانات سے، بہرحال پریشان نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، ایسے بیانات آتے رہتے ہیں. جی داور صاحب اسٹل ممبر ماشاءاللہ. سو آپ مطلب ابھی تک کیا واٹ آر دا فیلنگز؟ پہلے فیلنگز بتائیں نا اپنی. کل کیا ہو رہا تھا وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے آپ لوگ؟ مطلب اتنا آپ چل کے چلے گئے تو پھر کیا ایگو تھی؟ دیکھیں نا اسپیکر جو ہوتا ہے، اسپیکر کی ایک اٹس آفس ریسپیکٹیبل آفس، جس چیئر کو پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری جو ہے وہ بھی ایڈریس کرتے ہیں، بڑے مہذب. تو وہ آپ ان کے مطلب 15 فٹ کا ٹوٹل میرا خیال ہے اگر ناپا جائے تو وہ تھا، اور آپ لوگ جو ہے وہ بالکل دریا پہ پاس پہنچ کے اور آپ لوگوں نے اپنی پیاس جو ہے بجھائی نہیں، واپس آ گئے آپ لوگ. ہم کنویں لے کے ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. ان پرنسپل ہم ریزائن دے چکے ہیں. ہمارے 30-31 ممبران جو باقی جو ریزائن دے چکے ہیں، 3 جو ہمارے چلے گئے تھے، تو ہم کل ان کے پاس گئے. ان کو ہم نے ان کے چیمبر میں بیٹھے رہے، ایک دیوار ہی بیچ میں تھی. تو ان کو کہا کہ ہم نے کہا کہ آپ آئیں اور ان سب سے آپ، کیونکہ جو آرٹیکل 64 ہے اور اسی کلاس 1 ہے آئین کی، وہ یہ کہتی ہے کہ اسپیکر صاحب انڈیویجولی کسی سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے استعفیٰ دیا. ان کو صرف یہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی تسلی کرنی ہے
کہ یہ استعفے جینون ہیں، والنٹیریلی انہوں نے دیے ہیں، ہم میڈیا پہ یا چیخ رہے ہیں، انڈر پریشر یا انڈر پریشر ہے، ہم میڈیا پہ دے رہے ہیں، میڈیا پہ ہم نے کہا ہے، ہم ان کو ریٹرن جا کے دے کے آئی ہیں، ان کو پتہ ہے ہماری انٹینشن کا. اور یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کل انہوں نے کیا کیا. ہم 2.5 گھنٹے بیٹھے رہے، ڈپٹی اسپیکر صاحب 3 دفعہ ہمارے پاس ہیں، ان کو ہم نے کہا کہ یار آئیں، ٹائم ضائع نہ کریں، آئین کے اچھا مطابق ڈپٹی دیکھیں اسپیکر ہم کس لا حیثیت میکرز ہیں، سے ہم لا میکرز ہیں. ڈپٹی اسپیکر کس حیثیت سے آتے تھے وہ آپ کے ان پاس؟ کی دیکھیں کلاس اگر آپ وہ پڑھ لیں نا آرٹیکل 64 اس میں یہ ہے کہ وہ اسپیکر صاحب تسلی کریں گے اپنی، یا پرسنلی میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں بتا رہا ہوں نہیں، ڈپٹی اسپیکر از in the absence of the speaker, deputy speaker is the speaker, he is the chair as well. تو میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ چیئر کا کیا کام ہے آ کے ممبران کو کنونس کرنا یا نہ کرنا، مطلب میں that's آپ کو not وہی his job. کلاس اگر بتا دوں تو وہ اس میں وہ ایک ڈفرینٹ آپ بات کر رہے ہیں، آپ تو لا کی بات کر رہے ہیں. جی اس کلاس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسپیکر صاحب کسی بھی ایجنسی کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، کسی کو نامینیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جا کے ایم این اے سے پوچھیں کہ انہوں نے استعفے ٹھیک دیے کہ غلط دیے. تو انہوں نے آ کے کیا ڈپٹی کہا؟ اسپیکر کو ہم نے یہ کلاس پڑھائی، اچھا. ان کو کتاب دکھائی، جو رولز اینڈ ریگولیشن جو پروسیجر ہے نیشنل اسمبلی کا، وہ کلاس پڑھ کے ان کو دی. اس کے بعد ہر ایم این اے نے اس کو تصدیق کر کے دی ان کو کہ ہم اسمبلی سے استعفیٰ دے چکے ہیں. جو ہمارے 25 ایم این ایس تھے، 3-4 جو تھے وہ کوئی حج پہ گیا تھا، ان کی فلائٹ لیٹ تھی، 1-2 بیمار تھے، انہوں نے بھی فون پہ رابطہ کیا ہم سے کہ ہماری طرف سے آپ شہیار صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی، وہ بیمار ہیں، ادھر ہیں. تو ان کو ہم نے کہا ڈپٹی اسپیکر کو کہ بھئی اگر اسپیکر صاحب نہیں آنا چاہتے تو آپ جا کے ان کو کہہ دیں کہ میں نے سب سے تسلی کر لی، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی ایجنٹ کو بھی، کسی ایجنسی کے تھرو بھی آپ تسلی کروا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے ریٹرن دے دیا ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، تصدیق کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ تصدیق ضروری کریں گے. تو ان پرنسپل ہم وہاں پہ استعفیٰ دے بھی چکے ہیں، ہم پرسنلی گئے بھی ہیں، اور اگر دوبارہ کل پرسوں پھر بلا لیتے ہیں تو ہم پھر چلے جائیں. اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسمبلی میں آپ لوگ سارے چلے جائیں، دیکھیں جی اسمبلی میں چلے جائیں، کھڑے ہو جائیں، وہاں پہ وربلی کہہ دیں، دیٹ وڈ بی ایویڈنس ٹو دی انٹائر ورلڈ. ہم یہ بھی کر دیں گے، ہم ان کو کسی ہوٹل میں بلا کے بھی تصدیق کروا سکتے ہیں. آئین کوئی آپ کو پابندی نہیں تو آپ دیتا کہ اتنے آپ قریب جا کے واپس آ گئے. اب ہوٹل میں کہا انہوں نے آنا ہے، انہوں نے تو اب ہوٹل میں نہیں آنا نا. وہ لگ ایسے رہا تھا کہ تو یہ نہ آپ لوگ چاہ رہے تھے نہ وہ چاہ رہے صاحب تھے. کی شارٹ. اچھا دوسرے میں چونکہ پھر ویک صاحب کی طرف جاؤں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بیان جماعت اسلامی کے حوالے سے دیا ہے خان صاحب نے، ڈو یو تھنک کہ یہ ٹائم تھا کہ اس قسم کا بیان انہوں نے؟ جماعت اسلامی جی میں آپ کو بتاؤں، پی ٹی آئی، ہم سب جتنے لا میکرز ہیں اسمبلی میں، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، جماعت اسلامی جو ہے ایک نہایت سنجیدہ جماعت ہے. پاکستان کی غیر سنجیدہ کون ہے؟ یعنی تمام جماعتوں میں وہ زیادہ سنجیدہ جماعت ہے، غیر سنجیدہ کوئی بھی نہیں ہے. اچھا میں نے کہا شاید آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی غیر سنجیدہ ہے. نہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ. تو اس میں جتنے بھی لوگ ہیں کافی قابل قدر ہیں، اور میرے خیال میں یہ بیان جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہوگا جس طرح یہ کہا گیا ہے. یہ ضرور کہا گیا ہوگا سراج الحق صاحب کو، کیونکہ سراج الحق صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں وہ جمہوریت کے لیے بہتر ہیں، ریکنسیلیشن کی وہ بات کر رہے ہیں، مذاکرات سیاسی جرگے کے تھرو. ہم نے مذاکرات سے تو کبھی انکار نہیں کیا. کل بھی ہم نے 3 بجے سے یہ خبریں 3 بجے سے چل رہی ہیں، 3 بجے سے لے کے ابھی تک 7 گھنٹے گزر گئے ہیں، 7.5 گھنٹے 7.25 گھنٹے میں ابھی تک کوئی ڈینائل نہیں آیا. اس میں پروگرامز ہو چکے ہیں، ڈسکشنز ہو چکی ہیں. سو اٹ مینز دیٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دونوں سائڈ کی وکٹ پہ مت کھیلیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے خلاف کیسز ہیں. وہ ہمارے اتحادی ہیں کے پی گورنمنٹ میں، مرکز میں ان کی اپنی پالیسی ہے، وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جب ہماری پارلیمانی پارٹی کی جب بھی میٹنگ ہوتی ہے ان کے اپنے فیصلے وہ خود کرتے ہیں جماعت اسلامی والے. بٹ عمران خان صاحب تو ایسی should understand this then. نہیں، ایسی He کوئی should بات understand نہیں، that وہ they کلیئر are ہو not جائے گی part کل of the تک آپ کے PTI. پاس. جی ہاں وہ کلیئر ہو جائے گی کل تک یہ بات. کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں کوئی کنٹروورسی ہوگی. جماعت اسلامی اور ہمارے پی ٹی آئی میں کوئی ایسی کنٹروورسی نہیں ہے. ویک صاحب، الیکشن کمیشن نے آپ لوگوں کو ڈیڈ لائن دے دی ہے. کتنا ایک بڑا پروسیس ہے کہ 1 سال اور 2 مہینے گزر گئے، اور ویسے تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو کافی ایسی اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں جن کے ابھی تک ایم ڈیز اور چیئرمین تعینات نہیں کیے گئے، ان کا پروسیس رہتا ہے. لیکن ایک امپورٹنٹ آفس جس کی وجہ سے ملک کے اندر انسٹیبلٹی ہے، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں جی دھاندلی کروائی پچھلی الیکشن کمیشن نے پچھلی حکومتوں کے ساتھ مل کے، اور اس میں نواز شریف صاحب کا بھی نام لیا جاتا ہے. تو ان کو تعینات کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں
اپنے دوست جہاں بیٹھے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کی پارٹیوں کی بھی بڑی عزت کرتا ہوں، اور یہاں اس پروگرام سے میں یہ فائدہ لینا چاہتا ہوں کہ ہمیں مل جل کر پاکستان کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. بڑی باتیں دھرنے میں بھی ہو رہی ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہو رہی ہیں، کھلی باتیں ہو رہی ہیں. تو پاکستانی کے بارے میں اپنی اپنی جماعت میں رہتے ہوئے ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہوگا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، ایک قائم مقام تو ہم موجود ہیں اور ان کی جگہ مستقل چاہتی ہیں. یہ عدلیہ ماشاءاللہ بڑے معاملات میں بڑی متحرک بھی رہتی ہیں، ہو جائیں گی. وہ اگر عدلیہ چاہتی ہیں کہ ابھی کر دیا جائے تو وہ کر دیں، کوئی حرج نہیں. مقصد یہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی. نہیں حکومت چاہتی ہے. حکومت نے تو جو قائم مقام لگے ہوئے ہیں وہ پورے الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں ان کے، تو مستقل کر دیں گے. مقصد یہ ہے کہ جنرل الیکشن تو قریب ترین نظر نہیں آ رہے. اور اگر یہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا قائم مقام پرائم منسٹر جو ہے وہ 3 مہینے کے لیے آ سکتا ہے نا، جب وہ بھی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جی الیکشن ان بٹوین جب دو گورنمنٹ سے ایک چلی جاتی ہے دوسری آنی ہوتی ہے تو دیر از اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو ہولڈز دی الیکشنز. اتنے لمبے عرصے کے لیے کوئی بڑے آفس کا بندہ جو ہے قائم مقام رہ سکتا ہے؟ نہیں، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کوئی عرض نہیں، اس کو ہونا چاہیے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر قائم مقام، وہ تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا کہ 3 مہینے کے لیے ہوگا. ادروائز قائم مقام کے لیے تو کوئی مدت نہیں ہے نا. اور یہ کر دیا جائے کہ آپ الیکشن کمشنر کو اگر تعینات کر دیں، پاکستان کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ الیکشن کمیشن کی پوزیشن کو فل کر سکے. نہیں، بالکل ہوگا اور انشاءاللہ کر دیا جائے گا. ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ محترم عمران خان صاحب نے جو تحریک چلائی ہوئی ہے، کل کلاں کو یہ نہ کہیں کہ میں تو باہر بیٹھا تھا، میں تو استعفے دیے ہوئے تھے، انہوں نے مقرر کر دیا. ہمارا خیال یہ تھا، اور جیسا کہ اچھا بنیادی طور پہ یہ انٹینشن ایک بنیادی طور پر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی بھی انوالو کر لی جائے، اور اگر عدالت عالیہ یہ کہتی ہے تو پھر ہم کر بھی دیں گے. کل کلاں کو پھر یہی مسئلہ آئے گا کہ میں تو باہر بیٹھا ہوا تھا. لیکن یہ 15 دن ہے نا، باہر بیٹھے بھی ہوں کنسلٹیشن تو کر سکتے ہیں، تو عمران صاحب سے کنسلٹیشن کر سکتے ہیں نا. انہوں نے تو فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ ہی از اپریٹ مین اور ہمیں قبول ہے. بعد میں انہوں نے پھر نیچرلی ہی سیڈ کہ جی ریزلٹس آر بالکل. یہ تو کنٹینر میں اگر کوئی فیصلہ صادر فرمائیں گے تو کل کلاں کو یہ نہ کہیں گے کہ میں تو اس وقت بیٹھے نہیں تھا سبھی میں. ہمارا خیال یہ اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا، میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے فیصلے اور ہو رہے ہیں اس ملک میں، کیا وہ کیا پی ٹی آئی سے پوچھ کیے جا رہے ہیں. دیکھیں جی، ایک آپ نے سوال مجھ سے پوچھا، ذرا میں وضاحت مجھے جواب دیجیے. میری عادت ہے کہ مجھ سے سوال کیا جائے تو میں جواب دینا چاہتا ہوں. اور قدی صاحب نے پہلے ہی کہا کہ وہ تو خان صاحب بھی فیصلے کرتے ہیں، یا تو ون مین فیصلہ ہے نا. تو خدا کرے کہ قدی صاحب کو اور دوسرے دوستوں کو بھی اپنے مشورے میں شامل کریں اور فائدہ ہوگا، پارٹی کو فائدہ ہوگا، ان کو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اور جہاں تک جماعت اسلامی کے تعلق ہے، بہت عظیم جماعت ہے اور نظریاتی طور پر ایک بہت بڑا مقام ہے. اور مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج اتنا بڑا ایک واقعہ سامنے ہو چکا ہے 2-3 دنوں میں، اس کے بارے میں قومی سطح پر کوئی بات نہیں ہو رہی. پروفیسر غلام اعظم صاحب کا رحلت، اور کل ایک اور بہت بڑے مطیع الرحمان، ان کو سزائے موت دی جانی. یہ مذاق ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے. پاکستان کے لیے لڑتے رہے ہیں، پاکستان کے دفاع میں انہوں نے کام کیا ہے. وہ بہت بڑا رول ہے، مجھے اس پر فخر ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا اس کے اوپر پھر کوئی بالکل کرنا چاہیے، بالکل کرنی چاہیے. سوگ مناتے کچھ آفس، ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے. میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. اور اب بھی سراج الحق صاحب کا جو مقام ہے ان کی، خاص طور پر جماعت کی جب ان کی سربراہی ملے، مجھے اس وقت اس کے بعد ان کی کارکردگی سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کا قد کتنا بڑا ہے. ماشاءاللہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ حالات کو سدھارا جائے، اکٹھا کیا جائے، اور اپنے خلاف کئی قسم کے مذاق بھی سننے کے باوجود انہوں نے کوشش کی ہے کہ حالات کو خراب نہ کیا جائے. اور حالات کو خراب سے روکنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ استعفے کا معاملہ بھی طے ہونا چاہیے. یہ استعفیٰ دینے نہیں گئے تھے اور وہ استعفیٰ لینا نہیں چاہتے. یہ کلیئر ہے نا، یہ تو سیدھی نہ یہ دینا چاہتے ہیں نہ آپ لوگ لینا چاہتے ہیں. کہ ماں باپ جو ہے، ہم دے چکے. اب ایک ماں اور باپ کا رول ہوتا ہے کہ اپنے بچے اگر
ایسا کوئی تقاضا کریں جو شاید ان کے مستقبل کے لیے بہتر نہ ہو تو وہ اوائڈ کرنے کی بڑی ہمدردی ہے ویسے نون لیگ کو نہیں PTI بالکل سے، ہمیں پاکستان سے بڑی ہمدردی ہے ماشاءاللہ، ہمیں پاکستان سے اور وہ ہمدردی استعفوں کے وقت جاگ گئی ہے۔ پاکستانی جماعتوں میں ایک بڑا اہم ہے، خان صاحب کا ایک بڑا نام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح صاحب اگر یہ آپ کہہ دیں کہ نون لیگ کو 5 سال حکومت کرنے دیں یہ لوگ، نہیں وہ تو ہم ہمارا اقتدار بڑے عرصے بعد ہمیں ملا ہے، نہیں یہ نہیں جی 14-15 سال کے بعد ہم حکومت میں آئے نہیں ہمیں ان سے 15 مہینوں کے بعد ہم چلے جائیں، ہمیں ان کون نہیں چاہتا کہ ہمیں ان سے رعایت کی کوئی توقع نہیں ہے، نہ تمنا ہے نہ مانگتے ہیں، تو پھر کیوں دے رہے ہیں تو وہ کیا قبول کریں استعفے ان کے؟ دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ بھٹکتے پھرے، یہ اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں نا، تو اپنی اسمبلی کی سیٹ کو چھوڑ رہے تو استعفے دینا چاہتے ہیں تو سیدھا اسمبلی میں آئے، جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں، چلے جائیں، بلکہ آئے ہوئے تھے ایک دن اور تقریر کر کے پوری جماعت ان کے ساتھ تھی، اور ان کے لیڈر جو شاہ محمود قریشی صاحب وہ آئے، بڑی دھڑلے سے انہوں نے تقریباً آدھا گھنٹہ تقریر کی، اور اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہم سے مل کے جائیں، نہیں تو ان تو کو پھر چلے گئے۔ پھر مجھے یہ بتائیں نا وہی صاحب، میں پھر کہ اسپیکر صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جی آپ مجھ سے مل کے جائیں، جب ہاشمی صاحب کو انہوں نے نہیں کہا کہ آپ مجھ سے مل کے جائیں، ہاشمی صاحب نے کہا میں نے استعفیٰ دیا ہے، اور اب نہیں تو وہیں پہ انہیں کہتے جی کہ آپ سپیچ کے دوران ہی تصدیق کریں کہ آپ لوگوں نے یہ استعفے دے دیے ہیں تاکہ فزیکلی ہم اس کو ایکسپٹ کریں۔ بڑی واضح ہے، جاوید ہاشمی صاحب کو اسپیکر صاحب نے نہیں کہا کہ ابھی آپ دیکھیں جائیں، جاوید ہاشمی صاحب نے کہ میں نے استعفیٰ دیا تھا اور میں اس کو کنفرم کرتا ہوں اور میں آپ استعفیٰ دے کے جا رہا ہوں، یہ طریقہ ہے استعفیٰ دینے کا۔ تو انہوں نے پھر سیاسی طور پہ دوغلا پن دکھایا۔ میں یہ تو لفظ سے بات نہیں کرتا، نہیں احتیاط کرتے ہیں، چھوڑ چکے ہیں، ہم اسمبلی جانا ہم چھوڑ چکے ہیں، میں دوغلا پن کا لفظ جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتا، یہ ان کا تجربہ ہے، نیا تجربہ کر رہے ہیں، اس سے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ہنگامہ ہوگا، بڑا دباؤ ہے۔ تبدیلی جب آتی ہے وہ ایک نئی چیز ہوتی ہے، چلیے یہ بھی تبدیلی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ کافی سبق سیکھا۔ جی صاحب زیادہ صاحب، بہرحال جو استعفوں کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، بہرحال اس میں شک نہیں ہے کہ وہ دیتے نہیں اور وہ لیتے نہیں، یہ کلیئر ہے نا؟ یہ کلیئر ہے، اور یہ اس لیے کلیئر ہے کہ اس کلیئرٹی میں سب سے زیادہ رول آپ لوگوں کا ہے۔ ایکسکیوز میں، مجھے تو یہ ابھی یہ کم از کم اسپیکر کو یہ موقف کو اپنانا چاہیے کہ اس کو اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کرے، اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کرے کہ بس میں نے آپ کے استعفے ریجیکٹ کیے، آپ آ جائیں، ان کو ایک اور موقع ملے گا۔ یہ جے آئی کا فارمولہ ہے۔ بہرحال میرا ذاتی، میں نے آج اسپیکر صاحب کو کہہ دیا ہے کہ آپ اس کو ریجیکٹ کریں، یہ بحران کم از کم ایکسپٹ کریں، بس وہ آ جائیں گے۔ اگر دوبارہ انہوں نے پھر اپلائی کی تو ایک ایک کر کے آ کے آپ کو پیش ہو جائیں گے۔ کم از کم یہ کیا ہے، 2 مہینوں سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے، استعفے دیے ہیں، اور وہ اسی طرح بالکل ایک اسپیکر کی ڈسکریشن ہے کہ وہ ایک ایک کو بلا کے آ جائے۔ اگر وہ وہاں تک پہنچ گئے تھے تو اس میں کیا حرج تھا، کیا مشکل تھا ان کو کہ وہ ایک ایک کر کے اسپیکر کے چیمبر میں جا کے اور اپنا استعفیٰ کی تصدیق کرتے، وہ ضرور اس طرح کر لیتا۔ اور دوسرا آپشن کہ اسمبلی اب بھی جاری ہے، اب بھی جاری ہے، ابھی اسمبلی جاری ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید وہ تو نون لیگ کی طرف جو ہے نا وہ جانے کا ان کا ارادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت کمیٹڈ لوگ ہیں، اس پہ ہم شک نہیں کرتے، وہ سارے کے سارے اپنے استعفوں کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ اجلاس جاری ہے، ان کو سب اکٹھا آنا چاہیے تھا، کل موقع ہے نا، ایک ایک کڑا ہو کر اپنا استعفیٰ پیش کرے۔ ایگزیکٹلی، بس یہ بحران ختم ہو جائے گا۔ تمام ممبران کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، اکٹھے رکھ رہے ہیں تاکہ ایک تو کھل کر بات نہ کریں۔ ایک ہوتی ہے انٹینشن، ہم اپنی انٹینشن بارہا دے چکے ہیں، میڈیا پہ دے چکے ہیں، اور دوسرا جو سب سے اہم بات ہے نا، وہ اس قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس پہ اتنی بحث ہو رہی ہے۔ ہمیں نہ اسمبلی میں جانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں بلانے کی ضرورت ہے، اسٹریٹ اوے وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں جو ریٹن ہمارے چلے گئے۔ دوسرا ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ کل کون کون سے ایم این ایز میرے پاس آئے ہیں، کیونکہ جو کلاس میں بار بار آپ کو جو میں آرٹیکل 64 کا بات کر رہا ہوں اس میں یہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے صرف اپنی سیٹسفیکشن کرنی ہے
ان پرنسپل لیگلی ہمارے استعفے سبمٹ ہو چکے ہیں، وہ ہو چکے ہیں، انہوں نے صرف یہ کرنے ان کو ایکسیپٹ کر کے الیکشن کمیشن کو لکھنا ہے. اچھا چلو ہم اس سے آگے چلے جاتے ہیں. ایک شارٹ میں کوئک بریک لوں گا. کوشچن یہ سر میں آپ کے لیے بھی چھوڑ کے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں تو فیئر کیا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ نے بائی الیکشن کرانے ہیں نا. لا یہی کہتا ہے کہ آپ کو آپ نے یو ہیو ٹو گو انٹو دا بائی الیکشن. 25 سیٹوں پہ لیٹ اس سے کہ 25 یہ آئے تھے اور 4-5 اور لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں جو ان کے مطلب دے آر ناٹ ولنگ. ایک کو میرا خیال ہے کہ وہ خٹک صاحب ہے کرک سے، اور ایک وہ جتنے بھی وہ پہلے انکار چکے. باقی تو ہے نا اس پہ الیکشن اگر کر لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے. ہماری خواہش ہے. فیئر کیا ہے؟ جو ریزگنیشن کا ایک ایشو کل اٹھا تھا اس کے اوپر ابھی تک ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتی ہے جی کہ ہم نے ریزائن کر دیا ہے. اسپیکر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ 1 by 1 آ کے اس کی ویریفیکیشن کریں تاکہ کل کو میرے اوپر کوئی بات نہ ہے جی کہ یہ تو استعفیٰ میں نے دیا ہی نہیں تھا، یہ سائن میرا تھا نہیں، اور یا پھر زبردستی اس کو لیا گیا. آپ کوئی بات کر رہے تھے بریک سے پہلے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا وہی صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ ایک چلے جائیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا. کوئی مسئلہ اس میں دیکھیں نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے. استعفیٰ دینے کا ہم فیصلہ کر چکے ہیں. استعفیٰ وہ ہم سے کہیں بھی جا کے تصدیق کروا سکتے ہیں. ہمیں فون کر دیں انڈیویجولی ہر بندے کو. کسی بھی قانون میں نہیں ہے کہ ہم انڈیویجولی جا کے ان کو استعفے دیں گے. ہم انڈیویجولی نہیں جانا چاہتے، یہ ہماری مرضی ہے، یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے. جی ٹھیک ہے. وہ اگر اس کو آڑ بنا کے اور ہمیں ایسے تنگ کرنے کی کوشش کریں تو اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کل ہم نے انڈیویجولی ڈپٹی اسپیکر صاحب کے سامنے اگر وہ کل آ جاتے ہم سب ایک ایک کر سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اپنے ممبران کے اوپر اعتماد نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں، اس لیے وہ دیکھیں جی ہماری ایک میری ایک بات سن لیں، معزز رکن کو وہاں جانے نہیں دیتے. دیکھیں جس بندے نے پارٹی چھوڑ کے جانا ہوگا وہ چلا جائے گا، جس نے اگر نہیں جانا ہوگا وہ پارٹی کے ساتھ رہے گا. ہم نے کوئی نمبر سکورنگ تو نہیں کرنی، ہم تو استعفے دے کے جا رہے ہیں. ہم نے کیا نمبر سکورنگ کرنی ہے؟ نہیں تو پھر ایک بندہ اگر وہیں سے ایک بندہ اندر چلا جاتا اسپیکر کے آفس میں تو کوئی مسئلہ تھا. یہ کوئی وزیر اعظم کا یا اسپیکر کا یا ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن تو نہیں ہو رہا کہ ہمیں نمبر گیم کی پرابلم ہو گئی کہ یار 1-2 کم ہو گئے تو ہمیں نقصان ہوگا. جو نہیں جانا چاہتا پارٹی اگر فیصلہ نہیں مانے گا. کل سارے کے سارے آئے تھے، تمام تھے. جو چلے گئے وہ 3 وہ سب کو پتہ ہے. اور یہ کوئی نمبر گیم تو تھی نہیں کہ ہمیں کوئی ٹینشن ہوگی. یہ ضرور ہے کہ ہمارے ممبران کو لالچ دیا گیا. وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کل بھی بیان کی، بتایا، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا، اور وہ بیٹھ کے دوبارہ آپ کو میڈیا کو وہ ثبوت دیں گے. اپنے اس میں مزید کمنٹ نہیں کروں گے اس حوالے سے. ان کو وزارتیں کی جس طرح آپ لوگوں نے دھاندلی کے ثبوت دیے ہیں، دھاندلی کے ثبوت اگر ہم نے دیے ہیں تو ثابت ہو چکے ہیں. کہاں الیکشن ٹریبونلز میں آپ دیکھیں جتنے بھی یہ حلقے کھولے جا رہے ہیں، 73,000 ووٹ ایک طرف خراب ہو رہے ہیں. جتنے بھی حلقے شعیب صدیقی صاحب کا حلقہ کھلا ہے کراچی میں، اس میں بھی یہی ہوا ہے 70,000 ووٹ خراب. آپ کی جو میگنیٹک انک کا جو مسئلہ تھا مغناطیسی، جان بوجھ کے انہوں نے وہ انک استعمال نہیں کی کیونکہ انہوں نے ٹھپے لگانے تھے، انہوں نے انگوٹھے لگانے تھے. تو وہ تو ثابت ہو چکے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے پچھلے الیکشن میں. کتنی پولیٹیکل آپ سمجھتے ہیں کہ ویکیوم کریٹ ہو سکتا ہے اگر ان لوگوں کے استعفے ایکسیپٹ ہو جاتے تو؟ دیکھیے جی جو یہ بات کرتے ہیں اس کا خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے بات کی ہے اور یہ ثابت بھی ہو گئی، بات ختم. مسئلہ یہ ہے کہ یہ استعفے کل دینے نہیں گئے تھے، یہ تاریخ لینے گئے تھے. اسپیکر نے نوٹس دیا ہے کہ آپ میرے پاس اکیلے آئیں، علیحدہ آئیں اور اپنے استعفے کی تصدیق کریں. لیکن یہ جس کلاس کی یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے تمام کی جو بات کر رہے ہیں 64-1 کی جو بات کر رہے ہیں، میں اس کی عرض کرتا ہوں یہ یرغمال کر کے لوگوں کو لے کے گئے تھے تاکہ یہ اپنی بات نہ کر سکیں، اکٹھے کریں. ہمارے سامنے بات کر کے تو دکھاؤ. تکڑا آدمی ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ہاں بھی میرے سامنے گل کر. سوال یہ ہے کہ یہ استعفیٰ دینے نہیں گئے تھے، یہ تاریخ لینے گئے تھے. تاریخ ان کو مل گئی ہے. اب یہ بات 73 اور 84 70 اس قسم کی باتیں پچھلے 70 دن سے ہو رہی ہیں. سیدھا بات ہے. یہ الیکشن ٹریبونل آزاد ہیں اور جہاں انہوں نے ٹوٹل جتنی کی تھی 30 تو انہوں نے ٹوٹل کی ہے 69 اور ان کا نتائج اکثر کے تو ضمانتیں ضبط ہو چکی ہے اور پھر جتنے اور بے شمار فیصلے بھی ہو چکے ہیں. الیکشن کمیشن میں انہوں نے جو خاص طور پر 2-1 کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہاں انہوں نے خود اسٹے آرڈر لیے ہوئے، خود وہاں جا کے اس الیکشن کمیشن کے باہر انہوں نے ہنگامہ کیا. اس نے کہا جناب میں تو یہ سن نہیں سکتا.
ٹرانسفر کر دیا, وہاں پھر اسٹے کی درخواست دے دی ہے. یہ چھوڑے اس باتوں کو, یہ تو میں لمبی بات ہو جائے گی. میں ان کا احترام کرتا ہوں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمارا گھر چھوڑ کے جائیں, ہم نہیں چاہتے کہ یہ بھٹکتے پھریں, ہم نہیں چاہتے کہ یہ ناتجربہ کی وجہ سے جو زد سے آئے ہوئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بلا پیار سے. آپ لوگوں کو یہ بھی خوف ہے نا کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ بھی خوف ہو سکتا ہے نا کہ ان لوگوں کی اگر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں 30 MNAs کے ریزگنیشن, اوپر سے اگر کوئی اور دوسری ریجنل کوئی جماعت آگے آ جاتی ہے, نام میں نہیں لوں گا, وہ بھی آ کے اپنی ریزگنیشن پیش کر دیتی ہے, تو اٹ ول بیکم آلموسٹ 50-55 ریزگنیشن آ جاتے ہیں, تو پھر ایک پولیٹیکل مزید کرائسس میں تو دیکھیے جی, ہمیں کوئی غم نہیں ہے, نہ کوئی اور استعفیٰ دے گا, نہ ہی کوئی ایسا استعفیٰ دینے والا ایلیمنٹ ہے کہ جو سمجھے کہ میں ویکیوم کریٹ کروں. اور دوسری بات یہ جی سیدھی کیا ہم دھوکے سے آگے, ہم ووٹ لے کے آئے ہیں, ہم قانون کے تحت آئے ہیں, پارلیمنٹ کے ذریعے آئے ہیں, ہمیں کوئی غم نہیں ہے. ہم عوام کے پاس جب چاہیں گے عوام کے پاس جائیں گے, اور انشاءاللہ جائیں گے, اور پتہ چل جائے گا کہ عوام کیا چاہتے ہیں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی نبض کیا کہتی ہے. یہ خوف کوئی نہیں ہے, یہ صرف ایک ہمدردی ہے. خوف تو تھا ویسے, ہمیں میں اس حوالے سے کوئی خوف کا. دیکھیے جی, پرائم منسٹر آف پاکستان میں جس وقت یہ لوگ ریڈ زون میں آئے تھے اس وقت خوف میں عرض کر رہا ہوں, بڑے انسٹیٹیوشنز کو گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر نے میرے وزیر اعظم کو ریکویسٹ کیا کہ یہ میں عرض معاملات طے کریں. دیکھیے جی, ہر بات کا ہر آدمی احتیاط تو کرنی پڑتی ہے. میاں محمد نواز شریف پھر سر آپ یہ تو نہ کہنا کہ خوف نہیں, میں بات سنیں نا جی. میاں محمد نواز شریف اس فولادی اصحاب کا مالک ہے کہ جس کے اوپر 4 جرنیل کھڑے تھے تو کہتے کہ استعفیٰ دو, انہوں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. آپ کیا خوف کس بات کا ہے؟ خوف اگر ہے تو ملک کے حالات کا ہے, خوف اگر ہے تو ملک کے مستقبل کا ہے, خوف اگر ہے تو ملک میں قانونی. آپ مجھے نہیں سمجھ آتی, ڈرون اٹیکس اب بھی ہو رہے ہیں, آج بھی آپ کو پتا ہے کہ فارن آفس نے اس کی ریبٹل کی ہے, بٹ ہم وہی ہے کہ ہم بس روتے رہیں گے اور وہ کام کرتے رہیں گے. عمران صاحب سن لینا بند کرانے گئے تھے نا. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ دیکھ لیں اس ملک کے اندر, اکانومی کو دیکھ لیں, دنیا کے اندر 116 پر بیرل تھا پیٹرول جس وقت قیمتیں آپ لوگوں نے تعینات ان کو فکس کیا تھا پیٹرول کی. اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں 86 کا جولائی سے 86 ہے پرائس اس کی, اور ہماری حکومت کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے پرائس کو نیچے کر کے عام آدمی کو اس کا بینیفٹ, بیکاز دا تھنگ از کہ پیٹرولیم منسٹری کی کوئی اس کے اندر اوگرا کی اور پیٹرولیم منسٹری کی انپٹ نہیں ہے. فائنانس منسٹری جو ہے وہ سارے کے سارے آپ کے ریٹس کو وہ کرتی ہے, ڈیسائیڈ کرتی ہے. واٹر اینڈ پاور اور پیٹرولیم منسٹری بالکل پرائسز کے حوالے سے زیرو ہے. سو اس صورتحال میں مجھے یہ بتائیں کہ اس جمہوریت, ہم جو کہتے ہیں جی جمہوریت, پارلیمنٹ, آئین آف کورس ریسپیکٹیبل ہیں, ان کو اپ ہولڈ کرنا چاہیے, بٹ لوگوں کو تو اس کا بینیفٹ پھر ملنا چاہیے نا. آپ کا شکریہ کہ آپ نے کہا کہ جمہوریت اور آئین کی استحکام ہونا بہت ضروری ہے. حکومت ٹکڑوں میں نہیں ہوتی, حکومت اوور آل دیکھتی کہ کیا پوزیشن ہے. کل ہی ہم نے پیٹرولیم کی قیمت بھی کم کی ہے الحمدللہ, وہ سمری جا چکی ہے اور ٹی وی پر بھی آ چکا ہے. ہم نے ملک کے مفاد میں بے شمار جگہ پر سبسڈی دی جا رہی ہے. سر آپ ہی کی حکومت نے 70 ارب روپے بھی بجلی کے مد میں لوگوں سے لیے ہیں, جو خود مانے ہیں حکومت نے. دیکھیے جی, جو بجلی کے مد میں لیے گئے ہیں اس کے بارے میں اگر حکومت نے مان لیا, فرض کیجئے مان لیا کہ غلط لیے ہیں ہم نے, اگر مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ حق اور سچ کا ساتھ. ایک پھر سوال میرا بنتا ہے نا کہ جن لوگوں نے یہ غلط کام کیا کہ کسی بھی ہیڈ کو رول کیا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیے جی, کتنے آدمیوں نے کہا کہ میرا بل جو ہے وہ زیادہ ریڈنگ آئی ہے. کتنے آدمی, میں نے اسٹڈی کیا اپنے حلقے میں, کتنے آدمیوں نے کہا لوگ بجلی کو انتہائی زیادہ استعمال کر رہے ہیں, لوگ اپنے اتنے گیجٹس ہیں جس کا استعمال کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اتنے بل آئے, اور پھر بجلی کی قیمت بھی بڑی ہونی ہے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مینار پاکستان میں جا کے اپنا آفس لگاتے تھے پچھلی حکومت میں, بیکاز ہی یوزڈ ٹو ڈو دا پالیٹکس, اور آج ان کو بالکل خیال نہیں ہے کہ 3 مہینے میں جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ بجلی آ جائے گی اس ملک میں, لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. اب سردیاں شروع ہو گئی ہیں, اب آپ جائیں باہر روڈوں کے اوپر, وہاں پہ CNG کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. یہ مسائل ہیں, لیکن ان مسائل حل کے لیے وقت بھی چاہیے اور حکومت کرنے کا موقع بھی ملنا چاہیے. یہ جس انداز سے یہ دھرنے ہو رہے ہیں اور جس انداز سے ملک کے تمام مسائل کو راستے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے,
اور جس طرح باہر سے آنے والے سرمایہ کو روکا جا رہا ہے. سر آپ پرائم جس منسٹر طرح کو کہ فولادی قوت کہتے ہیں، تو فولادی قوت جو ہے وہ 500 میٹر کے ایریے کے اندر ایک دھرنے کی وجہ سے پورے کے پورے اتنے بڑے ملک کو 20 کروڑ عوام 19 کروڑ عوام کے ملک کو کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر پس پردہ نہیں کرتی، آنکھیں بند نہیں کرتی. نہیں انشاءاللہ They simultaneously they take all the decisions we are at the taking same decisions. time. At the same time But still it is not لیکن visible. وہ کیا کہا بھائی صاحب اس حوالے سے میں وہ 35 ارب کا جو سرمایہ دینے آ رہے تھے ان کو روک دیا گیا. سر اب وہ پھر دیکھیں آ بہت جائیں سارے گے، وہ پھر آ جائیں وہ گے. پھر آ چلے جائیں بڑی سی وہ بات پھر آ جائیں گے. خدا کرے. وہی صاحب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ نواز شریف صاحب کے جو فولادی ارادوں کے انہوں نے ذکر کیا تو استعفیٰ تو انہوں نے نہیں دیا، لیکن 10 سال کے لیے وہ ایگریمنٹ کر کے ملک سے تو باہر چلے گئے. یہ ان کے فیصلوں کی تو یہ پوزیشن ہے کہ وہ کتنے قوت ارادی کے مالک ہیں. دوسرے دھرنوں کی جو آپ بات کرتے ہیں، دھرنے ہم نے اسی لیے شروع کیے ہیں کہ اس ملک میں لوڈ شیڈنگ نے اس ملک کے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، صنعتیں ہماری تباہ ہیں. نہیں آپ لوگ ویسے اس غریب بات لوگ پہ نہیں آئے نہیں تھے. اسی بات پہ ہم آئے تھے. دیکھیں غلط اس کے یہاں علاوہ پہ دیکھیں دیکھیں پی جی ٹی میں آئی جو ہے نا، پی ٹی آئی آئی تھی ریگنگ کے خلاف. اس کی ساری پی چیزیں ٹی اس میں آئی ہیں. پی ٹی آئی دیکھیں انہوں نے جی، بھی rigging انہوں کے نے جو علاوہ جوائنٹ سیشن کیا وہی صاحب وہ میری بھی بات حکومت سنیں. کو بچانے کے لیے. وہی آپ صاحب لوگوں نے جو دھرنا دیا، وہی لانگ صاحب مارچز کیے، وہ آپ یہ لوگوں نے آپ کہا ہمارے کہ جی اوپر یہ ہمارا بات نہیں مسلط تو نہ کریں. نہیں مسلط نہیں میں کر رہے. بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے میں وہاں بتاتا دیکھیں ہوں آپ کو. نیریٹو وہاں پہ عمران ہمارا خان صاحب narrative ڈیلی جو ہے، کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیشہ یہ کرپشن، کہا، لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ کہا انہوں نے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ دیکھیں کی جی، تھی، دو وہ بڑی دھاندلی کے جماعتیں، خلاف دو کی بڑی تھی، جماعتیں، وہ پاورٹی کے خلاف نہیں کی تھی، پاورٹی کے خلاف. وہ دیکھیں کرپشن دھاندلی کے کس خلاف چیز کو نہیں فروغ کی تھی. دیتی ہے؟ نہیں دھاندلی کس چیز کو فروغ دیتی ہے؟ دھاندلی پاورٹی کو فروغ دیتی ہے. دھاندلی کمزور معیشت کو فروغ دیتی ہے. دھاندلی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایسے پاورفل لوگ لے آئیں جو غریب عوام کا خون چوسیں. لوڈ شیڈنگ کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ حکومت نہیں ہے. یہی حکومت، یہی نواز شریف، یہی شہباز شریف اپنے الیکشن کمپینز میں ڈرون حملوں کی بات کرتے تھے. ہم گئے کے پی میں، ڈرون حملوں کے خلاف ہم نے نیٹو سپلائی روکی، اور اس نیٹو سپلائی کی وجہ سے آج ڈرون حملے آپ کے، اس وقت نیٹو سپلائی بند کر دی گئی. ہم نے کہا کہ نہیں آنے دیں گے اگر آپ کے ڈرون حملے شروع اس دوران بھی 5 ہوئے تھے. اگر ہوئے تھے، لیکن وہ آپ کی وفاقی حکومت اس کے ذمہ دار تھی کہ وہ ایکشن لیتی. ہم نے لیا. ہماری پی ٹی آئی نے جا کے نیٹو سپلائی روکی. دوسری بات، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دھرنوں میں ہماری یہ بات نہیں ہوتی؟ دھرنوں میں نیریٹو یہی ہوتا ہے. جس پہ آپ لوگ نکلے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں جس پہ آپ ہم لوگوں نکلے، نے لانگ مارچ جس پہ شروع جس کی پہ لانگ وہ مارچ، ریگنگ کے خلاف جس تھی. پہ- عمران خان جس صاحب پہ خود یہ کہتے ہیں کہ rigging- میں نے کہا تھا میں روڈوں پہ آؤں گا. دیکھیں جی، میں آپ بات کروں. انویسٹیگیٹ کریں، ایک ادروائز آئی عمل کم آن ہوتا دا ہے، ایک عمل ہوتا ہے، اس کے جا کے اس کے بعد سیکوینس آ جاتے ہیں. جب آپ ریگنگ کرتے ہیں، جب آپ دھاندلی سے آتے ہیں، تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو لا رہے ہیں جو اس ملک کا پیسہ لوٹیں گے. جب وہ پیسہ لوٹنے کی کوشش کریں گے، اپنی جیبیں بھریں گے، اپنے خزانے، اپنے محل بنوائیں گے، تو غریب آدمی کا تو مہنگائی کا شکار ہوگا نا. یہی ہمارا نیریٹو تھا، یہی ہمارا مقصد تھا دھرنے کا، اور اب بھی وہی ہے. اب بھی اگر آپ دیکھیں، ہم جتنے بھی یہ باہر جلسے کرتے ہیں تو اس میں یہی نیریٹو ہوتا ہے کہ دھاندلی میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مہنگائی کو فروغ دیا ہے، ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے لوڈ شیڈنگ کو فروغ دیا ہے، ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے ڈرون اٹیک روکنے کے وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے. اور جو آپ چیف الیکشن کمشنر کی بات کرتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر تو یہ لے آئیں گے، لیکن جب تک آپ انتخابی اصلاحات نہیں کریں گے، دیکھیں وہی صاحب، اس سے ایک ساری قوم متاثر ہے. تو پھر آپ لوگ ایگری ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ جو ان کا نیریٹو ہے کہ پہلے آپ اصلاحات کریں، اس کے بعد الیکشن چیف الیکشن کمیشن لگائیں. ہم 1.5 سال لگاتار اسمبلی میں یہی چیختے رہے. ہماری چیئرمین صاحب کی ہر اور جب کمیٹی بنی تو آپ لوگ اسمبلی سے بھاگ گئے. کمیٹی سے اسمبلی سے ہم نہیں بھاگے. کمیٹی میں ہم تھے، کمیٹی میں ہم شامل رہے، لیکن جب کمیٹی کی سیریسنس ہم نے دیکھی، اب میں بتاؤں مذاکرات میں اسحاق ڈار آخر میں جب وہ مذاکراتی سیاسی جرگہ ہوا، اسحاق ڈار تمام پوائنٹس لے کے گئے کہ جی میں جا رہا ہوں وزیر اعظم صاحب سے یہ پوچھنے. تو کہتے 5.5 کا اچھا اس کے بعد مجھے 5.5 نہیں جی، یہ سب ایسی جھوٹ کا پلندہ ہے. یہ جو گئے کہ میں وزیر اعظم صاحب سے پوچھ کے آتا ہوں، اور اس کے بعد آج کا دن ہے اور اسحاق ڈار صاحب ہیں کہ دوبارہ اس سیاسی جرگے سے انہوں نے رابطہ ہی نہیں کیا اس حوالے سے. دیکھیں اگر دھرنا کسی چیز میں رکاوٹ ہے تو آخر یہ مجھے بتائیں کہ یہی لوگ جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، اقتدار میں لائے، یہی لوگ جو ابھی آپ یہ کہتے ہیں سو کالڈ نون لیگ کو حکومت میں لائے، لاکھوں کی تعداد میں وہیں جہاں پہ نون لیگ کے گڑھ ہیں، جو پیپلز پارٹی کے گڑھ ہیں، وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. کیوں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ اسی لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ سٹیٹس کو کی پارٹی ہیں.
انہوں نے اسٹیٹس کو رکھا ہوا ہے وہی روایتی سیاست جس میں غریب کو رگڑا جا رہا ہے، جس میں ہماری ملک کی آپ کے معیشت تباہ ہو کنٹینر رہی پہ ہے۔ بھی تو وہی اسٹیٹس کو کے لوگ جو ہے نا وہ ووٹرز ارد گرد عمران صاحب یہ کے جو کون جلسوں کھڑے میں لوگ ہوتے آئے ہیں؟ ہیں، یہ لاکھوں کے لوگ جو آئے ہیں، ریکارڈ ساز جلسے ہوئے، یہ ہم نے کوئی کوکڈ نہیں ہے، ہم کوئی پٹواری والا سسٹم تو نہیں کیا کہ ہم نے ان کو گاڑیوں میں، میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لوگ خود آئے ہیں ان جلسوں میں اور آئیں گے، آپ دیکھیں گے سندھ میں جا رہے ہیں، وے فارورڈ کیا سندھ میں ہے؟ جا رہے ہیں، سندھ میں آپ وے دیکھیں گے۔ فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ بہرحال جو بڑے بڑے ججوں کا ذکر کرتے ہیں، آپ لوگ بھی گورننس کی بات نہیں کرتے؟ بہرحال اس کا الیکشن میں اس کی- پتہ لگ جائے گا۔ نہیں الیکشن میں کیا پتہ چل جائے گا؟ آپ لوگ پارلیمنٹ میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو منتخب کر کے آپ کے حلقے والوں نے کس لیے بھیجا ہوا ہے وہاں؟ ہم تو ریکنسیلیشن ہی کرتے رہیں گے، یہ کام تو زرداری صاحب بھی کرتے تھے، صوبے سے تو زرداری صاحب کا آپ لوگوں نے ٹھیکہ لے لیا آپ مجھے بات کرنے جی۔ دیں، آپ زیادہ خود، یعنی میں ایسے صوبے سے تعارف رکھتا ہوں کہ وہاں پہ ہمارا عمران خان سے کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ ہے، لیکن وہاں پہ اس دھرنوں کی وجہ سے، اس صورتحال کی وجہ سے ہم زیرو پہ آ گئے ہیں، زیرو پہ آ گئے۔ میں خود یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ وہاں پہ ہمارا یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہا ہے، فنڈ یوٹیلائز نہیں ہو رہا ہے، اے ڈی پی یوٹیلائز نہیں ہو رہا ہے۔ یہ 1-1.5 سال ہو گیا ہمارا وہاں پہ کوئی پروگرس نہیں ہے۔ تبدیلی۔ میں تو مایوس ہوں، میں تو اس بتا بات سے سکتا ہوں، بالکل میں مایوس بتا سکتا ہوں، میں مایوس ہوں اس وجہ سے کہ وہاں پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، وہاں پہ حکومت یہاں پہ پنسا ہوا ہے، ہمارے سارے وزراء یہاں پہ آتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب یہاں پہ زیادہ ٹائم دیتا ہے، وہاں پہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہاں پہ 5% فنڈ یوٹیلائز نہیں ہوا ہے۔ یہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت اگر آپ کے پی فوکس کر دیتے اور صرف یہ ایک صوبہ چلا دیتا تو انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن میں سارے پاکستان آپ کو بالکل سر پہ لے لیتے، لیکن ہم نے ایک صوبہ نہیں چلایا، ہم نے میرا خیال ہے کہ یہی جو آپ کی جو سوچ ہے نا، عمران خان صاحب نے اسی کو لیتے ہوئے پھر سٹیٹمنٹ بھی دی ہے۔ بس وہی ہوا ہوگا۔ نہیں، بہرحال وہ ہم تو statement ایسے ہیں، نہیں ہے ہم جس تو کو اتنا اپنے seriously صوبے میں نہیں بالکل نہیں، لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں میں مطلب تو ہوں، یہ بڑی ان کے ویلڈ ذاتی بات خیالات ہے، ہیں۔ تو اس کا تو پھر اگلا حل جو ہے وہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ مولانا صاحب، خواہش ان کی شروع سے ہے، آپ کے شیرپاؤ صاحب بڑے متحرک ہیں، جے یو آئی اگر یہ مل جاتے ہیں، نون لیگ بھی، تو پھر تو یہ تو وہاں سے فارغ ہو جائیں گے۔ ہم تو ہم نے اب ان کو بھی کہا کہ فارغ کریں ان کے ساتھ ہیں، ان کو انشاءاللہ ایسے مشکل وقت میں اکیلا ان کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن یہ کام نہیں کر رہے، لیکن کم از کم ان KPK کو میں کام نہیں کر رہے۔ کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ میں بتاتا ہوں جی، میں دیکھیں بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا۔ بالکل جی۔ دیکھیں یہ ان کی جو بات ہے یہ ان کے یہ اتحادی ہیں ان آپ کے کے۔ ذاتی خیالات ہیں، ہمارے اتحادی ہیں اور کافی اچھے لوگ ہیں یہ جماعت اسلامی کے، اور اب بھی وہاں پہ جماعت اسلامی اپنے بھی فنڈ یوٹیلائز کر رہی ہے، اپنے ایم پی ایز اور منسٹرز کے فنڈ بھی یوٹیلائز کر رہی ہے، تو یہ ٹائم لگتا ہے فنڈ یوٹیلائزیشن میں۔ دوسری جو وہاں پہ ہم نے کی مدرسوں کے لیے بھی فنڈز دے رہے ہیں؟ مدرسوں کے لیے جماعت اسلامی والے جی۔ یہ ان کو ہی پتا ہوگا۔ تو یہ جو دوسری بات میں یہ کروں کہ وہاں پہ ہم نے پوری کوشش ہم کر رہے ہیں کہ وہاں پہ گڈ گورننس لائیں۔ دیکھیں پہلے جتنے بھی وہاں پہ ڈپارٹمنٹس تھے، وہاں پہ اگر بھرتیاں ہوتی تھیں وہ تمام سیاسی، وہاں پہ جتنے بھی فنڈ یوٹیلائزیشن ہوتے تھے اس میں سیاست کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا تھا۔ دیکھیں تھانہ کلچر ہم نے چینج کیا، پٹواری کلچر ہم نے چینج کیا، آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جتنے اساتذہ بھرتی ہوئے وہ تمام کے تمام، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، میرٹ پہ بھرتی ہوئے اور پڑھے لکھے لوگ۔ این ٹی ایس کے تھرو ہم نے پولیس کانسٹیبلز بھرتی کیے اور ان کا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ لیا گیا۔ یہاں پہ آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں، وہاں پہ بڑا غرق ہو رہا ہے آپ کے صوبے کا، آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو اگر کوئی پنجاب کا کوئی یہاں پہ ممبر بیٹھا ہوتا تو پھر تو ٹھیک بات بنتی تھی، یہ تو آپ کے اتحادی ہیں اور وہاں کے ہیں۔ یہ بات مانیں گے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں این ٹی ایس سے بھرتی ہوئی اور وہ ساری میرٹ پہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ان کا لیا گیا تاکہ دیکھا جائے کہ ان کی ذہنی صلاحیتیں کیا ہیں۔ اساتذہ جتنے بھرتی ہوئے اس وقت ان کو ان کی ڈگریز کے علاوہ ان سے این ٹی ایس ٹیسٹ لیا گیا کہ آیا یہ جو ڈگری لے کے یا بیٹھے ہیں این ٹی ایس ٹیسٹ بھی کلیئر کر سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نیشنل ٹیسٹنگ سروس ایک نہایت ہی ٹھیک باعتماد ہے، ادارہ مجھے یہ ٹھیک ہے بھئی، یہ گورننس کے ایشوز ہیں، کرپشن کا گڈ گورننس کی طرف آپ کہیں قدم ہے، قدم ہے، یہ نہ کافی۔ کہیں گڈ گورننس، بیکاز گڈ گورننس اگر ہو جائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ تو بالکل مقصد روشن ہو بھی جائے گا۔ یہی مجھے یہ اچھا بتائیں کہ سٹارٹ لیا تھا، ایک بالکل اب بھی ایک ہے۔ گڈ میسج لوگوں میں کنوے کیا گیا تھا کرپشن کے حوالے سے کہ ہم
वज़ीर आला ने यहाँ तक है कि न मैं खुद करप्शन करता हूँ न किसी को करने दूंगा। तो हो रही है। मैंने कौमी करप्शन असम्बली हो रही में है। इसका हवाला दिया करप्शन हो रही है है। कि हमारे सूबे के वज़ीर आला ने ये एक पैगाम अभी दिया हो रही है करप्शन? बहरहाल वो इस तरह नहीं, वैसे करप्शन बहरहाल थोड़ी बहुत हो रही है। क्या जो प्रोसीजर है, जो तरीक़ेकार है वो अपनी जगह है, कमीशन है, टेकों में लेते हैं लोग, अफसरान लेते हैं, इसमें कौन इनकार करता है यार? इसमें इस तरह नहीं है ये बताएंगे ना, हमें अफसरान के नाम बताएं, हम बिल्कुल उनके है। खिलाफ एक्शन लेंगे। सारा CNW में जो करप्शन हो रहा है वो सबको पता है। पहले 2% था, 3% ले रहे हैं। इसका पूछा जाएगा जरूर। कुंडी साहब कमी है बहरहाल, इस पे हम नहीं फंड यूटिलाइजेशन। हालांकि वहाँ पे CNW में ई टेंडर का सिस्टम शुरू हो गया है। छांगा मांगा की सियासत जो है वो नून लीग कोई इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही थी, इसलिए वो चाहते थे कि इंडिविजुअली आए। नहीं, हम तो सीधी बात है कि इस अरसे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे इन साथियों से मिलकर हम हुकूमत बना सकते थे, हमने नहीं बनाई। बलूचिस्तान में भी हम वो तो आप इनको फंसाना चाहते थे ना। आप देखिए, हुकूमत दिया तो वो फंसाना चाहते हैं, ना देते तो वो भी कहते हम लोगों ने इनको वापस आ दिया है ना। अगर हमारे हर कदम के गलत बेड़े ये निकालते हैं, हमने इनको हमने तो नहीं निकाला। सर ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है। और इनको मौका दिया। ये देखें ना, PMLN, PTI, JI, JUI, पीपल्स पार्टी, ये कोई NGOs तो नहीं है ना। चलो ये सियासी जमातें हैं, और पॉलिटिकल पार्टी का पहला जो डेफिनेशन होती है टू ग्रैब द पावर, मैं यही अर्ज कर रहा इख्तियार हूं, हासिल करना। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है कि पॉजिटिव खेले या नेगेटिव खेले। जी हाँ, हम पॉजिटिव खेल रहे हैं। वो तो मेथोडोलॉजी है ना, हमने वो मेथड है, वो आप आजाद लोग कश्मीर adopt में कर लें। नहीं छेड़ा, इनको नहीं छेड़ा, बलूचिस्तान में नहीं छेड़ा, सिंध में हमने कोई ऐसी बात नहीं की। हम तो कंसंट्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान के मफाद में, और हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कि ये भी अपने गवर्नेंस में आप समझते हैं कि 18 महीने में आप लोग नाकाम रहे हैं? आपके वज़रा ने परफॉर्म सही तरीके से नहीं किया। हमारे पंजाब में आपके अपने MNAs जो है वो कहते हैं वज़रा हमसे बात तक नहीं करते। नहीं, वो परफॉर्मेंस की बात तो ना हुई। नहीं, परफॉर्मेंस का आप जब तक एक्सेस ही ना हो, जिन लोगों ने आपको इलेक्ट किया है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये तासर गलत है। हमारे वज़रा काम कर रहे हैं और उनका बॉडी अच्छी तरह अपना काम कर रहे हैं। उनके ऊपर बहुत गहरी नजर है हमारी लीडरशिप की, लीडरशिप की नजर है। जो बताएंगे हैं वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, लेकिन हम काम कर रहे हैं। लेकिन धरने वाले भी देखें, हमारे धरने वालों ने कम से कम वज़ीर आज़म की मौजूदगी तो दिला दी चलिए असेंबली को। हमने तो सबक हासिल कर लिया। हम चाहते हैं कि आप ये सबक हासिल कर लें। 70 दिन से बैठे हुए हैं, कोई फायदा नहीं है। असेंबली में आए, काम करें। अगर वज़ीर आज़म असेंबली में आ गए तो आप भी आ जाए। इन धरनों ने जितना सियासी शऊर इस कौम को दिया है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। देखें जी, एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। बट व्हाट नेक्स्ट इलेक्शन में देखा जाएगा। नेक्स्ट इलेक्शन में नहीं, तो तब तक जो है ये कंटेनर में वहीं पे आप लोग बैठे रहेंगे। देखिए मेरी बात सुने, हमने ये धरना शुरू किया है और हम ये चाहते हैं कि जितने भी इस मुल्क के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है, ये जो स्टेटस को की पार्टियां हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, 3 बारियां वो 3 बारियां ये, इन्होंने मुल्क को कुछ नहीं दिया सिवाय करप्शन के, सिवाय दहशतगर्दी के, सिवाय लोड शेडिंग के। लोग तब्दीली चाहते हैं। जब तक आप इंतखाबी इस्लाहात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, बायोमेट्रिक सिस्टम से इन वोटर्स की तस्दीक बाहर तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? आप बाहर कंटेनर में बैठे हैं, असेंबली के अंदर नहीं आते हैं, बातें वही है जो कमेटी में नहीं आते हैं। ये तो आपकी तजवीज़ थी, बातें कर रहे हैं तो जलसों में हम ये सच कह रहे हैं। आपकी तजवीज़ थी, आप इस्लाहात के लिए चीख असेंबली में शोर कर रहे थे। किसने माना इस बात को? आपकी तजवीज़ पे ये कमेटी बन गई है। ये तो मुल्क की बेहतरी के लिए, आप PTI के लिए, इमरान खान के लिए, हमारे लिए तो नहीं कर रहे। नवाज शरीफ साहब ये कर दें, ये मुल्क की बेहतरी के लिए। नौजवान आएंगे, बूढ़े आएंगे, खवातीन आएंगी, वो अपना वोट का सही इस्तेमाल होगा। मैं आपको बताऊं जी, एक इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं, आप भी माशाल्लाह हमारे साथ ये दोनों MNAs बैठे हुए हैं, इनका काफी तजर्बा है, मुझसे भी ज्यादा। इलेक्शन कमीशन के रूल्स में दो ऐसे बंदे हैं जिनके ऊपर सजा है। वो क्या है? दोनों स्टेक होल्डर्स हैं इलेक्शन में। जब इलेक्शन होते हैं, एक वो जो इलेक्शन लड़ने वाला है, जिसको कैंडिडेट कहते हैं, उस पे कदगन होती है, उसके लिए सजा है कि जेली डिग्री हुई, आपको सजा, नायल हो जाएंगे आप। आपने अगर अपना असासिया गलत शो किए, आप नायल हो जाएंगे। आपकी उम्र कम ज्यादा हुई, आपने झूठ बोला, आप नायल हो जाएंगे। अगर आपने गलत तकरीर की, आप नायल हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो जिस पे कदगन है, वो वोट डालने वाले पे, वोट लड़ने वाले पे, वोट डालने वाले पे। अगर वोट गलत डाल दिया,
آپ نے ڈبل سٹیمپنگ کر دی، آپ کا ووٹ ضائع، آپ نے انگوٹھا لگا دیا، آپ کا ووٹ ضائع، آپ نے کسی کو دکھا دیا ووٹ، اس پہ آپ کو 7 سال سزا. یہ 2 بندے ہیں الیکشن رولز میں. مجھے یہ بتائیں کہ ریٹرننگ افسر کے خلاف آپ کیا کریں گے؟ ریٹرننگ افسر پہ کیا قدغن ہے؟ پریزائڈنگ افسر پہ کیا قدغن ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے؟ پولنگ افسر جو ووٹ کارڈ کے آپ کو دے رہے ہیں اس پہ کیا قدغن ہے اگر وہ ایک کی جگہ 5 ووٹ کسی کو دے دیتے اور 5 ووٹ ڈال دیتے ہیں؟ دیکھیں ویلڈ یہ پوائنٹ ہے، یہ الیکشن رولز ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. مجھے الیکشن رولز میں آپ دکھا دیں کہ ریٹرننگ افسر نے اگر دھاندلی تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے وہاں پہ بیٹھ کے آپ چاہتے ہیں کہ پہلے یہ ریفارمز کر لیں تو پھر آپ لوگ وہاں سے بائنڈ اپ کر لیں؟ جی ہمارے جو مذاکرات ہوئے جن کو یہ کبھی 5 کبھی 5.5 کہتے ہیں، نواز شریف کا استعفیٰ ہم مانگتے ہیں پہلے، اس کے بعد ہم نے 5 پوائنٹس دیے تھے ان کو. مجھے بتائیں انہوں نے کون سا ایک پوائنٹ مانا ہے؟ کوئی ٹائم ہمارے پاس 1 منٹ. ایک پوائنٹ انہوں نے نہیں مانا، ایک بھی انہوں نے شرط نہیں مانی. ان کا یہ اصلاحات کرتے ہیں، ہمارے لیے نہ کریں، ملک کو قوم کے لیے کر دیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب استعفیٰ دیں. ان کا پہلا پوائنٹ ہے. باقی پوائنٹ دوسرے پوائنٹ صاحب نے کون سے مانے اور مان لیں آپ؟ یہ چاہتے ہیں کہ بغیر الیکشن کے ہم اقتدار میں آئیں. نہیں کیسے جلد سے الیکشن لڑ گیا ہے. پچھلے الیکشن سے پہلے بھی خان صاحب کا نیوٹرل امپائر کے ذریعے میں نہیں یہ کہتا، یہ نیوٹرل امپائر کو بھی بدنام کر رہے ہیں. یہ خود اپنی خواہشات کے تحت الزام لگاتے ہیں، اپنی خوبیاں بھی بیان کرتے ہیں، دوسرے کی خرابیاں بیان کرتے ہیں، اپنی خوبیاں بیان کرتے ہیں، خود اپنے خیالات میں ہی رہتے ہیں، خود ہی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا، خود ہی کہتے ہیں کہ ہم ہی جو کچھ کریں گے. یہ پہلے بھی انہوں نے الیکشن لڑا ہے اور میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے الیکشن لڑے ہیں. اس سے زیادہ صاف شفاف الیکشن کوئی نہیں ہوا. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کو، بہت شکریہ. ناظرین ہیڈ لائنز کی طرف بڑھتے ہیں، پروگرام کو وقت ختم ہو جاتا ہے. وحید حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.